بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرت ابو عبداللہ محمد ابن ارسلان مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کرامتوں میں یہ ہے کہ آپ کپڑے سیا کرتے تھے اور ایک درہم میں کپڑے سیا کرتے تھے۔ اگر کپڑے دینے والا ان کو کھرا درہم دے دیتا تو گریبان کھلا ہوا پاتا تھا، اور اگر کھوٹا درہم دیتا تو گریبان بند پاتا تھا۔ پہلے زمانے میں چاندی کے درہم استعمال ہوتے تھے، تو اس میں چاندی کے درہم بنانے کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر کوئی سیسا وغیرہ ملایا جاتا ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ بن نہیں سکتا درہم۔ تو اگر وہ سیسا کوئی زیادہ ملا دے چاندی میں تو وہ کھوٹا درہم کہلاتا ہے، اور اگر سیسا کم ہو اس میں اور زیادہ چاندی ہو تو وہ کھرا درہم ہوتا ہے۔ تو اب وہ پہچاننے کے لیے ایک پتھر کے اوپر اس کو رگڑ کر دیکھتے تھے، پرکھتے تھے درہموں کو کہ یہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، جس کو کسوٹی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر کس کر اس کو پرکھ کر درہموں کو دیکھا کرتے تھے۔ تو اب ان کے پاس تو وقت ہوتا نہیں تھا کہ درہم کو وہ پرکھیں کہ کھرا ہے کھوٹا، لیکن ان کی کرامت یہ تھی کہ وہ درہم دینے والا اگر کھوٹا درہم دیتا تو کپڑے جو سی کر انہوں نے دیے تو گریبان بند ملتا تھا، اور اگر کھرا درہم دیتا تو گریبان کھلا ملتا تھا۔ پھر وہ اگر کھوٹا درہم دیتا تو گریبان بند پاتا، وہ آدمی واپس آتا اور آپ سے کہتا کہ اس کا گریبان بند ہے، تو آپ فرماتے اپنا درہم تو واپس لے لو، تو وہ درہم واپس لیتا اور دوسرا درہم دیتا تو گریبان پھر کھلا ہوا ملتا۔ یہ عجیب ان کی کرامت تھی۔ آپ کی وفات مصر میں سن 591 ہجری میں ہوئی۔ ایک بزرگ ہیں حضرت محمد ابن احمد ابن ابراہیم ابو عبداللہ القرشی الہاشمی رحمہ اللہ۔ یہ ابو عبداللہ قرشی کے نام سے مشہور ہیں، اصل اندلس کے تھے، اور پھر اس کے بعد مختلف ممالک میں آپ نے ہجرت کی ہے، اور قریش کے خاندان سے اور بنو ہاشم میں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے۔ آپ کی بہت زیادہ کرامتیں یہاں پر درج ہیں، ان میں سے کچھ کرامات ہم پڑھیں گے۔ حضرت ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت یہ بھی لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آخری صورت جس میں دنیا میرے سامنے آئی ایک حسین نوجوان عورت کی صورت میں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اولیاء کے پاس دنیا کبھی کسی خاص شکل میں آتی ہے امتحان کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ مختلف شکلوں میں دنیا ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ آخری صورت میں جس میں دنیا میرے سامنے آئی ایک حسین نوجوان عورت کی صورت میں تھی، جو اس مسجد میں جس میں میں رہتا تھا جھاڑو دے رہی تھی۔ میں نے کہا تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں، یعنی تو میری خدمت نہیں کرے گی؟ اس نے کہا ضرور کروں گی۔ تو میں نے ایک لاٹھی سے جو میرے پاس تھی اشارہ کیا اور اس کو مارنے کا ارادہ کیا، تو وہ ایک بڑھیا بن گئی اور مسجد میں جھاڑو دینے لگی۔ اب بڑھیا کو تو نہیں مار سکتے۔ میں اس سے غافل ہوا اور اپنے کام میں مشغول ہوا، تو پھر ویسی ہی ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ میں پھر اٹھا کہ اس کو نکال دوں تو پھر وہ ضعیف بڑھیا بن گئی۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا، پھر میں کچھ دیر کے لیے اس سے غافل ہوا تو پھر وہ نوجوان عورت بن گئی۔ مجھے اس حالت پر بڑا تغیر ہوا، یعنی دل میں بڑی حیرت ہوئی اور گھبرا کر اٹھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ زیادتی کریں یا کبھی، میں تو اسی طرح آپ کی خدمت کیا کروں گی۔
اور اسی طرح میں نے آپ کے ہم مشربوں کی خدمت کی ہے. یعنی دنیا ذلیل ہو گئی اور ذلیل ہونے کے باوجود ان کی خدمت کر رہی ہے. تو یہ تو ایک شکل میں اس کو دکھلایا کیا، ایک خاص شکل میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا اللہ والوں کی اسی طرح خدمت کرتی ہے کہ وہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، پھر بھی وہ ان کے قدموں میں آتی ہے. فرماتے ہیں اس دن سے مجھے اسباب میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب میں کوئی کمی نہیں کی. ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی بیان کی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بدر کے علاقے میں تھا، مکہ مکرمہ جا رہا تھا، اور وہاں ایک شخص تھا جس کے پاس کھجوریں تھیں. وہ کھجوریں حاجیوں کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کر رہا تھا کہ قیمت مکہ مکرمہ میں جا کر لے لوں گا. مجھے بھی اس نے کچھ کھجوریں دیں اور لینے پر اصرار کیا اور کہا کہ مکہ مکرمہ میں تم سے قیمت لوں گا اور اس وقت تک میں نہیں لوں گا، اور اگر تم واپس آ گئے تو پھر یہ تمہارے لیے حلال ہیں. اور پھر وہ میرے ساتھ رہا یہاں تک کہ میں نے کھجوریں اس سے لے لی. یعنی وہ پیچھے پڑا رہا کہ کھجوریں لے لو، میں ابھی تم سے قیمت نہیں مانگ رہا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس سے کھجوریں لے لی. پھر اسے ہم سے پہلے سفر پیش آ گیا، کہنے لگا کہ اب مجھے سفر پر جانا ہے. تو اس نے مجھ سے قیمت کا مطالبہ کیا. میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تم نے تو یہ کہا تھا کہ تم مکہ مکرمہ ہی میں قیمت لوگے. اس نے کہا کہ ابھی قیمت دینا ضروری ہے، اور مجھ پر بہت شدت کی، تکلیف پہنچائی اور گالیاں دی. تو میں بدر کی مسجد میں گیا اور وہاں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کر کے جب باہر نکلا تو ایک شخص ملا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی گاؤں کا رہنے والا ہے جو احرام کے کپڑے پہنا ہوا تھا. اس نے مجھے چند درہم دیے اور میرے ہاتھ میں وہ درہم گن کر دے دیے جتنے اس شخص کے دینے تھے. میں قرض خواہ کے پاس گیا اور اس کا قرضہ ادا کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کر دی. اس کے بعد اس کی تکلیف اور بڑھ گئی اور برا بھلا کہنے لگا، اور یہ کہنے لگا کہ لوگوں کے پاس درہم ہوتے ہیں لیکن وہ چھپا کر رکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھا لیتے ہیں کہ ان کے پاس درہم نہیں، حالانکہ ان کے پاس ہوتے ہیں. مگر میں خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں دیا. اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ کسی کے تکلیف پہنچانے پر اپنی ذات کے لیے وہ بدلہ نہیں لیتے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. شیخ ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں سے یہ بھی یہ کرامت لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ میں جدہ کے سمندر میں تھا، یعنی سمندر کے پاس، اور میرے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا. اسے بہت شدت کی پیاس لگی. اب پیاس کے لیے اس کی مدد کرنی تھی کہ کسی طرح اس کو کہیں سے پانی مل جائے. میرے پاس ایک چادر تھی اور اس کے سوا اور چادر کوئی نہیں تھی. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ہے جو میری چادر خرید لے اور اس چادر کے بدلے اس شخص کو پانی دے دے، مگر کسی نے نہیں دیا. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ چادر لو اور جہاز کے کپتان کے پاس جاؤ، شاید وہ یہ چادر لے کر تمہیں پانی دے دے پینے کا. یہ اس کے پاس لوٹا لے کر گئے تو اس نے انہیں جھڑک دیا اور ان پر چلایا اور لوٹا ہاتھ سے لے کر پھینک دیا، مگر لوٹا سمندر میں نہیں گرا بلکہ جہاز ہی میں گر گیا. یہ وہ لوٹا لے کر واپس میرے پاس آئے. میں نے ان کی خستہ حالی، شکستگی اور سخت ضرورت کو دیکھا تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. تو پھر میں نے لوٹا لیا اور اس کو سمندر کے پانی سے بھر لیا، اور جب سمندر سے پانی کے بھر لیا تو پھر اسے دیا تو وہ میٹھا پانی تھا. اس نے وہ پانی پیا اور سیراب ہو گیا. یعنی سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدت پیاس میں میٹھا کر دیا. پھر وہ لوٹا میں نے لیا اور میں نے بھی پیا اور میں بھی سیراب ہو گیا، اور جو لوگ میرے آس پاس تھے جن کے پاس پانی نہیں تھا سب نے پیا. پھر میں نے اس سے دوبارہ سمندر سے بھرا اور آٹا گوندا تو اس وقت بھی پانی میٹھا ہی تھا. جب ہماری ضرورت پوری ہو گئی تو اب اس کے بعد جب تیسری مرتبہ بھرا تو کڑوا پانی تھا جیسا کہ سمندر میں ہوتا ہے. پھر میں نے جان لیا کہ جب ضرورت تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تبدیل کر دیا تھا. آپ کی کرامتوں میں یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مینا میں تھا، پیاس لگی، پانی نہیں ملا.
اور نہ کوئی چیز تھی کہ جس سے پانی خرید لوں۔ میں کنویں کے پاس گیا، وہاں کچھ عجمی لوگ تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا کہ مجھے اس لوٹے میں پانی دے دو۔ اس نے مجھے مارا پیٹا اور لوٹا میرے ہاتھ سے لے کر دور پھینک دیا۔ میں دل شکستہ اس لوٹے کی طرف چلا جہاں لوٹا گرا تھا کہ لوٹا اٹھا کر لے آؤں، تو دیکھا کہ وہ ایک میٹھے پانی کا گھڑا ہے اور اس کے پاس وہ لوٹا پڑا ہوا ہے۔ تو اس کو میں نے میٹھے پانی کے گڑھے میں پایا، میں نے پانی بھرا اور خود بھی پیا اور ساتھیوں کے لیے بھی لایا۔ اور پھر جب ان لوگوں کو قصہ سنایا جو پانی نہیں دے رہے تھے، تو وہ لوگ اس کی میٹھے پانی کے گڑھے کو دیکھنے کے لیے چلے کہ وہاں سے پانی بھر کے لائیں، تو وہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی گڑھا تھا، یعنی پھر وہ غائب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ آپ کی کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے متوسلین پر یہ شرط لگائی تھی، یعنی جو ان کے متعلقین تھے ان پر یہ شرط لگائی تھی کہ اپنے گھروں میں بس ایک ہی چیز پکایا کریں تاکہ کوئی ایک دوسرے سے ممتاز نہ رہے۔ اتفاق سے ایک صاحب نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، تمہارا کیا جی چاہتا ہے کہ بازار سے لے آئیں اور پکائیں؟ اس نے کہا کہ اپنی لڑکی سے مشورہ کر لو۔ انہوں نے لڑکی سے پوچھا کہ تیرا کیا جی چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا جو جی چاہتا ہے آپ اسے پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں پورا کر سکتا ہوں، اگرچہ 1000 اشرفیوں سے وہ چیز خریدی جائے۔ اور کہا کہ تو ضرور بتا۔ اب اس لڑکی نے کیا کہا؟ یہ جو بزرگ تھے شیخ ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ مرید تھے جن کو شیخ نے فرمایا تھا کہ ایک ہی کھانا گھر میں پکائیں، زیادہ کھانے نہ پکائیں تاکہ سب ایک جیسے رہیں۔ اور اس وقت کے لیے یہ ان کے لیے خیر اور بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن ان کا دل چاہا کہ کوئی اچھی چیز بنائیں، تو اپنی گھر والی سے پوچھا، پھر اپنی بیٹی سے پوچھا۔ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے شیخ ہیں ان سے میری شادی کر دیجیے۔ شیخ جو تھے وہ نابینا بھی تھے اور کوڑھ کا مرض بھی تھا، جس میں بدن پر جو ہے وہ نشان پڑ جاتے ہیں، تو یہ 2 مرض تھے ان کو، اور کہا کہ ان سے میری شادی کر دیجیے۔ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ قریشی بزرگ سے میری شادی کر دیجیے، اور شیخ رضی اللہ عنہ اندھے بھی تھے اور کوڑے بھی تھے، اور ان جیسے کو کوئی عورت پسند نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب بچی نے کہا تو اب باپ مجبور ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں قریشی بزرگ کے پاس آیا اور ان کو حال بتایا، تو فرمایا قاضی کو بلا لو۔ قاضی آیا اور نکاح کر دیا، اور اس لڑکی کو سجا بنا کر شیخ کے ہاں حاضر کر دیا۔ جب عورتیں چلی گئیں، جب گھر میں کوئی بھی نہیں رہا، تو شیخ غسل خانے میں گئے، اور جب غسل خانے سے باہر نکلے تو نوجوان حسین صورت بغیر داڑھی کے تھے، عمدہ کپڑے، نفیس خوشبوئیں جسم سے آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے حیا سے اپنا چہرہ چھپا لیا، تو فرمایا پردہ نہ کرو، میں وہی قریشی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ قریشی ہیں؟ آپ نے اس کے اطمینان کے لیے خدا کی قسم کھائی۔ اس نے عرض کیا یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا تمہارے پاس میں اسی حالت میں رہا کروں گا اور دوسروں کے پاس اسی حالت میں، یعنی یہ ان کی اپنی بناوٹی حالت تھی جو انہوں نے کسی مصلحت سے بنائی ہوئی تھی کہ نابینا اور کوڑھ کا مرض، لیکن حقیقت میں وہ بہت حسین و جمیل نوجوان تھے۔ فرمایا میں تمہارے پاس اسی حالت میں رہا کروں گا اور دوسروں کے پاس اسی حالت میں، لیکن میری زندگی بھر کسی کو اس کی خبر نہ کرنا۔ اس نے عرض کیا بہت اچھا، مگر میں تو آپ کی اسی حالت کو اختیار کرتی ہوں، یعنی جس حالت میں آپ لوگوں کے سامنے رہتے ہیں اسی حالت میں رہا کریں جس پر آپ لوگوں میں ہوتے ہیں، یعنی کوڑھ، برس اور اندھے پن کی حالت میں۔ فرمایا اللہ تم کو بہت بہتر جزا دے۔ پھر وہ ان کے ساتھ اسی حالت میں ہمیشہ رہی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے عجیب واقعات ہیں۔ امام یافی رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت شیخ ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے۔
یا امام یافی رحمہ اللہ کہتے ہیں شیخ ابو العباس حرار رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ شیخ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو عبداللہ قریشی کے پاس ایک مقررہ وقت پر حاضر ہوا کرتے تھے، یعنی وہ وقت مقرر کرتے تھے کہ فلاں وقت میرے پاس آؤ، تو وہ اس مقررہ وقت پر آتے تھے۔ ابو العباس کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ کو شیخ ابو یوسف نے بھیجا کہ میں ان سے پوچھ کر آؤں، شیخ ابو عبداللہ قریشی سے، یعنی بھیجنے والے شیخ ابو یوسف ہیں اور جن کو بھیجا ہے وہ ابو العباس ہیں، اور جن کے پاس بھیجا ہے وہ شیخ ابو عبداللہ قریشی ہیں، تو ان سے پوچھ کر آؤ کہ کیا آج وقت مقرر فرمائیں گے، یعنی آج مجھے حاضر ہونا ہے نہیں آپ کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا، جب اس میدان میں پہنچا جس میں ان کا گھر کا دروازہ تھا، یعنی ابھی گھر میں نہیں گئے تھے، باہر میدان میں ہی تھے، اور ابھی تردد اور ہیبت میں کھڑا رہا، یعنی ان کا رعب بھی تھا شیخ کا بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے باہر کھڑے رہے کہ میں اندر جاؤں نہیں جاؤں، کہ ایک کھڑکی کھلی اور ایک باندی نے اس میں سے سر نکالا اور کہا احمد شیخ فرماتے ہیں کہ ابو یوسف سے کہہ دینا ہم آج وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی شیخ کو کشف ہو گیا کہ کس طرح کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے باندی سے کہلوا دیا۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ شیخ نے بغیر میرے سوال کی جرت کیے معاملہ طے فرما دیا۔ جب میں واپس ابو یوسف کے پاس آیا تو آپ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، اور ان کو بھی سب حالت سارے واقعے کا کشف ہو گیا، اور فرمایا کہ تم دروازے والے میدان میں کیوں ٹھہر گئے تھے؟ کہ شیخ کو باندی کو کہنا پڑا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے ہیبت ہو گئی تھی۔ فرمایا جب تم تنہا ہوا کرو تو ہیبت رکھا کرو، اور جب میرے ساتھ ہو تو جرت کیا کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں نے بھیجا تھا تو تم میری نگرانی میں تھے، تو اس لیے تمہیں جرت کر دینی چاہیے تھی، اتنا نہیں ہیبت کرنی چاہیے تھی۔ ان شیخ ابو العباس سے پوچھا گیا کہ اس قصے میں ان دونوں بزرگوں میں سے کس کا کشف اعلیٰ تھا؟ فرمایا شیخ ابو عبداللہ قریشی کا کشف اعلیٰ تھا، کیونکہ ابو یوسف نے تو مجھے بھیجا ہی تھا، ان کی توجہ میرے ساتھ تھی، جو کچھ مجھے پیش آ رہا تھا وہ تو ان کو محسوس ہو جاتا، لیکن شیخ قریشی صاحب آئینے کی طرح ہیں، ہر اس چیز کو محسوس فرما لیتے ہیں جو ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد ابن احمد ابن ابراہیم ابو عبداللہ قریشی اصل بلاد اندلس کے ہیں، پھر مصر میں سکونت اختیار کی، پھر بیت المقدس میں، اور مشائخ مغرب و مصر کے بڑے لوگوں میں تھے، خواب میں 1000 مرتبہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ آپ کی کرامتوں میں یہ ہے کہ جب کوڑ میں مبتلا ہو گئے تو نماز کا وقت جب آتا تو یہ مرض چلا جاتا اور تندرست ہو جاتے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے، یعنی یہ چیز انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے اوپر طاری کی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ آپ دریا کے ساحل پر آئے کہ دریا عبور کریں تو قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے، مگر کوئی کشتی نہیں ملی، آپ نے قسطلانی رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر کو چلے گئے۔ اور آپ کی کرامتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے متوسلین کو فرمایا کہ مصر سے نکلنے کی تیاری کرو، کیونکہ مصر میں وبا نازل ہو رہی ہے، وبا نازل ہو گئی ہے۔ یہ خبر خطیب عراقی کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کیا ان پر وحی آئی ہے کہ وبا نازل ہو گئی؟ یعنی ابھی تک وبا آئی نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وبا آ گئی۔ تو قریشی صاحب کو جب اس کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ وہ اس کے بعد ممبر پر نہیں چڑھ سکیں گے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی جو ان کی کرامت کا انکار کر رہے تھے وہ واقعی اس کے بعد ممبر پر نہیں چڑھ سکے۔ اور آپ کی کرامتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک بار یہ آواز ان کو دی گئی کہ اہل مصر پر بلا نازل ہوگی، آپ نے عرض کیا کیا مصر میں بلا واقع ہو جائے گی اور میں بھی انہی میں ہوں گا؟ تو کہا گیا کہ آپ ان میں سے نکل جائیے، بلا کا واقع ہونا ضروری ہے۔ یہ نکل کر ملک شام کی طرف چلے گئے، اور اسی طرح ان کے اور بھی کرامات مذکور ہیں۔ شیخ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابتدائی حال میں، یعنی ابتدائی زمانے میں ان کا حال یہ تھا کہ بازار سے آٹا خریدتا تھا اور سارے راستے جو مجھ سے مانگتا اس کو آٹا دیتا ہوا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب گھر پہنچ جاتا تو پھر اس آٹے کو تولتا تو اتنا ہی پاتا جتنا لیا تھا۔
اور شیخ نے فرمایا ایک مرتبہ 1 درہم کا آٹا خریدا، سامنے سے ایک سائل آ گیا تو وہ آٹا اس کو دے دیا اور چلے گئے، اور اپنے ہاتھ کو بند ہوا پایا، کھولا تو اس میں 1 درہم پھر موجود تھا، اس سے پھر آٹا خرید لیا اور گھر واپس چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔